إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال یہ 1447 ہے۔ 15ویں صدی اپنے نصف کی جانب بڑھ رہی ہے۔ آج کا جمعہ ہماری تاریخ اور ہماری کامیابیوں کے حوالے سے ہے۔ کچھ باتیں آج کے حوالے سے لکھ لیجئے گا، اور جس کو اللہ رب العزت زندگی دے وہ 8-10 سال کے بعد اس بات کو ضرور دیکھے کہ اللہ کے کچھ بندوں نے کچھ باتیں کی تھیں۔ یہ 1447 ہے، اور محرم 1500 کی یہ بات ہے، محرم 1400 کی یہ بات ہے، 15ویں صدی کے آغاز کی۔ اس زمین پر ایک بڑا واقعہ رونما ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ رب العزت ہر صدی کے آغاز میں کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے دین کے حوالے سے ایسا کردار ادا کرتے ہیں کہ جو خرابیاں، جو کمیاں، جو کوتاہیاں آ چکی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو دور کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اپنے دین کو مضبوط کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ محرم 1400 کی بات ہے، جب افغانستان کے اندر روس کے خلاف ایک لڑائی اور جنگ شروع ہوئی تھی، جسے ہم مسلمان جہاد کہتے ہیں اور دنیا اسے جنگ اور لڑائی کہتی ہے۔ کسی کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ آئندہ دنیا کے حالات کیا بنیں گے اور دنیا کس سمت میں جائے گی۔ کیا غلامیوں میں پڑے ہوئے مسلمان غلامیوں سے نکل پائیں گے؟
کیا دنیا میں ان کی مرضی اور ان کی منشا بھی پوچھی جائے گی؟ کیا دنیا اس بات کو تسلیم کرے گی کہ مسلمانوں کی بھی کوئی حیثیت اور کوئی مقام ہے اور ان کی بھی سنی جانی چاہیے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ عزیز سامعین، ہم لوگوں نے بڑی شدید غلامیاں دیکھی ہیں، اور یہ غلامی صرف یہ نہیں کہ ہمارے جسموں کے اوپر تھی، یہ غلامی ہماری سوچ پر بھی تھی، ہماری روح پر بھی تھی اور ہمارے دل پر بھی تھی۔ ایک بڑا حصہ امت کا وہ یہ بات سمجھا کرتا تھا کہ شاید حالات اب نہیں بدلیں گے اور ہمیں انہی غلامیوں پر سمجھوتا کر کے زندہ رہنا ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ اور سبب کیا ہوتی ہے؟ انہیں اعتقاد ہوتا ہے، اپنے رب پر یقین ہوتا ہے، ان کا یہ اعتقاد، ایمان اور یقین ان کو یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت کامیاب کر دیں گے، سرخرو کر دیں گے، ہم ناکامیوں سے نکل آئیں گے اور دنیا کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ تقریباً گزشتہ 47 سالوں کی ایک کہانی ہے، اور اس کہانی کے اندر حقیقت بات یہ ہے، چند لوگ جو آگے بڑھے، جنہوں نے اپنا خون پیش کیا، جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کیا، جن کو دنیا دیوانہ کہتی تھی، پاگل کہتی تھی، اور یہ بات کہی جاتی تھی کہ شاید یہ لوگ خود بھی مریں گے اور ہمیں بھی مروا دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں پر احسان کیا کرتے ہیں، اور وہ احسان کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کو الگ کر دیتے ہیں، چنگے ماڑے کو الگ کر دیتے ہیں، صحیح غلط کو الگ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حقیقت، وہ سچائی جو دنیا میں کامیابی کی دلیل ہوا کرتی ہے، اللہ رب العزت اس دلیل کے ساتھ اپنے بندوں کو نواز دیا کرتے ہیں۔ آج ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ایک بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ گزشتہ 1.5-2 ہفتے اس زمین پر بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، ان کی کیا اوقات ہے، وہ آپس میں بیٹھ رہے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگر ایک پر حملہ ہوگا وہ دونوں پر حملہ شمار کیا جائے گا، ایک کا دشمن دونوں کا دشمن ہوگا۔ اور کیا یہ بات صرف 2 ملکوں تک محدود ہے، یا پھر یہ بات پوری امت کے اوپر محیط ہے؟ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، اس وقت دنیا میں اقوام متحدہ کا اجلاس چل رہا ہے، اور اقوام متحدہ کے اس اجلاس کے اندر کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے؟ ایک طرف دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں، دنیا کا نظام یہ ناکام ہو چکا ہے، اور یہ بات میری اور آپ کی نہیں ہے۔ آپ اقوام متحدہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کو سنیں، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ نظام تو اتنا ناکام ہو چکا کہ اقوام متحدہ کی الیکٹرک سیڑھیاں بھی اب فیل ہو چکی، اتنا ناکام ہے یہ نظام کہ اس کے تو اب سپیکر بھی خراب ہو چکے ہیں، اس کے تو پیرامیٹر بھی خراب ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں،
یہ کیفیت، یہ صورتحال، یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ دنیا کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، اور یہ نیا نظام دنیا میں کوئی اور نہیں دے گا۔ یہ نیا نظام اس زمین کے اوپر انشاءاللہ اللہ کے بندے دیں گے۔ دنیا بدل جائے گی، اور جائیے جا کے آج اپنے گھروں میں اس ڈیٹ کو لکھ لیجئے گا، اور 10 سال کے بعد اس بدلی ہوئی دنیا کو دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے زمین کے نظام کو بدل کے رکھ دیا۔ ہم مایوسیوں میں گرے ہوئے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ دنیا اب تبدیل نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، یہ آسمان بھی اللہ کا ہے، اور اس زمین اور اس آسمان کے اوپر جو نظام ہے وہ بھی ہمارے رب کا قائم کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، کل من رب السماوات والارض، اے نبی ان سے سوال کرو، پوچھو زمین اور آسمان کا رب کون ہے؟ کون ہے جس نے زمین کو بنایا؟ کون ہے جس نے آسمان کو بنایا؟ کون زمین و آسمان کا مالک ہے؟ قل اللہ، اور پھر خود ہی یہ بات کہہ دے کہ زمین کا مالک بھی اللہ ہے، آسمان کا مالک بھی اللہ ہے۔ کیا تم نے اللہ کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو کارساز سمجھ رکھا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو اس زمین کو رب کے علاوہ کوئی اور لے کے چلے گا؟ اور سنو، لا یملکون لانفسہم، یہ تو اپنی جانوں کے مالک بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو اپنی جانوں کا اختیار بھی نہیں ہے، نہ یہ اپنی جانوں کو کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کی جانوں کے نفع اور نقصان کا مالک بھی تمہارا رب ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، ان سے کہیے کہ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دونوں برابر ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، ان سے پوچھو کیا روشنی اور اندھیرے دونوں آپس میں برابر ہیں؟ اندھیرا اور روشنی، بینائی اور پھر اسی طریقے سے بینائی سے محروم ہونا، اندھا ہونا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا جو انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں انہوں نے اس طرح سے کچھ پیدا کیا ہے جس طرح کہ یہ خود ہیں؟ ان سے پوچھو تو صحیح، اس زمین کا، اس آسمان کا مالک کون ہے؟ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیا انہوں نے کچھ ایسا پیدا کیا ہے کہ اس پیدائش کے بعد ان کے اوپر باتیں گڈمڈ ہو گئی ہیں؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ زمین اور آسمان کا مالک اور خالق کون ہے؟ قل اللہ خالق کل شیء، ان سے کہہ دو کہ ہر چیز کا خالق تمہارا اللہ ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ اکیلا زبردست بادشاہت کا مالک ہے، اس کے مقابلے کے اندر کون ٹھہر سکتا؟ کون ہے جو اللہ کے مد مقابل آئے گا؟ وہ اکیلا زبردست ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زمین پھنسی ہوئی تھی، کوئی کہتا تھا زمین سرخ ہے، کوئی کہتا تھا زمین سرسبز ہے، سبز ہے، یہی کی باتیں ہوتی تھی نا۔ کوئی کہتا تھا زمین کے اندر روس کا نظام چلے گا، کوئی کہتا تھا مغرب کا نظام چلے گا۔ نظاموں کی بحثوں میں ہم مسلمان کہاں تھے؟ چند لوگ تھے، وہ دیوانے جو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا لوگوں پریشان نہیں ہونا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، یہ دنیا بدل جائے گی، اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا نظام غالب آ جائے گا۔ لوگ نہیں مانتے تھے، لوگ نہیں تسلیم کرتے تھے، لوگ کہتے تھے ایسا ہو نہیں سکتا۔ روس آ چکا ہے، یہ سرخ ریچھ ہے، اس کے پنجے بڑے مضبوط ہیں،
اس نے اپنا پنجہ جہاں پر رکھا اس کے پنجے سے کوئی چیز بچ نہیں سکی۔ یہ سرخ ریچھ ہے۔ اور وہاں پر کیا کیفیت تھی؟ آپ کا ترکمانستان، آپ کا تاجکستان، آپ کا ازبکستان، آپ کا قازقستان، آپ کا آذربائیجان اور کتنے علاقے تھے جہاں پر مسجدوں کو بند کر دیا گیا تھا، مساجد کو بند کر کے ان کے اندر کبا خانے، شراب خانے اور ڈانسنگ کلب یہ کھول دیے گئے تھے، اور یہ بات کی گئی تھی کہ ہم نے مسلمانوں کے رب کو ٹھڈے مار کے نعوذ باللہ روس سے باہر نکال دیا۔ یہ ساری باتیں تھیں، یہ سب کچھ تھا۔ پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو لوگوں کے مقابلے میں لے کے آیا، اور کیا ہوا؟ روس کا نظام بکھر گیا۔ سینٹرل ایشیا کے اندر کتنے آزاد مسلمانوں کے ملک نمودار ہوئے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یہ پچھلے 2 ہفتے پہلے آرمینیا کو پاکستان نے ایک آزاد ملک کے طور پر قبول کیا ہے۔ آرمینیا دنیا کا وہ واحد ملک تھا جسے ایک ملک نے تسلیم نہیں کر رکھا تھا، اس کا نام پاکستان تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے نگورو قرباخ کے علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے، یہ آذربائیجان کا حصہ ہے۔ جب تک آرمینیا اپنا قبضہ نہیں چھوڑتا، اگرچہ آذربائیجان نے بھی آرمینیا کو تسلیم کر رکھا ہے، پاکستان اسے تسلیم نہیں کرے۔ اور جب آج سے 2 سال پہلے آذربائیجان اپنا قبضہ لینے میں کامیاب ہوا تو آرمینیا کو پاکستان نے تسلیم کر لیا، کہا اب ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں، اب ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں۔ کیوں؟ جو ہماری لڑائی کی وجہ تھی وہ لڑائی کی وجہ ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ کیفیت، یہ صورتحال اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دکھا رہے ہیں۔ صدیوں کے بعد مسلمانوں کے ایک ملک نے عیسائیوں کے ایک ملک کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ یہ بات چھوٹی نہیں ہے۔ روس ختم ہوا، پھر اس کے بعد روس کا نظام بھی چلا گیا، پھر بوسنیا کے مسلمانوں کو آزادی ملی، اور کتنے خطے مسلمانوں کے آزاد ہوئے۔ پھر دنیا آگے بڑھنے لگی تو پتہ چلا کہ دنیا میں ایک نیو ورلڈ آرڈر آ چکا۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر آج اس کا بھی کوئی وجود اس زمین کے اوپر نہیں ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ کیا ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ اس کا نظام کیا ہے؟ دنیا کہتی ہے تسلیم نہیں کرتے۔ کدھر گئے یہ سارے کے سارے آج؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے حالات بدل کے رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انزل من السماء ماء، لوگوں تمہارا رب آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، فسالت اودیۃ بقدرها، اس سے پھر اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق نالے بہہ پڑتے ہیں، اور پھر ان نالوں کے اندر بہتے ہوئے پانی پر کچھ جھاگ آ جاتی ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور وہ داتیں جن کو تم آگ پر گرم کرتے ہو ان کے اوپر بھی تھوڑی بہت جھاگ آ جایا کرتی۔ جب سونے کو پگھلایا جاتا ہے، چاندی کو پگھلایا جاتا ہے، تو سونے اور چاندی کے اوپر بھی ایک جھاگ آ جاتی ہے۔ بظاہراً یہی محسوس ہوتا ہے اس جھاگ کی مقدار بہت زیادہ ہے، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس جھاگ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں اس بات کو یاد رکھو، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال کو بیان کرتا۔ آگ لگتی ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں پگھلتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، ان نالوں میں پانی بھی چلتا ہے اور یہ جھاگ بھی چلتی ہے۔ لوگوں کو یہ جھاگ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن
حق اور باطل کی مثال کیا ہے؟ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں نفع دینے والی چیز ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور جو جھاگ ہوتی ہے وہ بس ایسے ہی چلی جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بہت کچھ ہوا، بہت کچھ ہوا، ذرا دیکھیں نا، تھوڑا سا اس زمین پر اپنے رب کے ایمان کے حوالے سے مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے۔ شام کا صدر احمد الشرع، ذرا دیکھیں اس کو، ذرا چیک کریں، کہاں وہ ایک قیدی کے لباس میں آپ کو نظر آتا ہے، کہاں پھر وہ ایک مجاہد کے روپ میں آپ کو نظر آتا ہے، اس کے سر کی قیمت لگ رہی ہے، اور کہاں وہ آج اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے دنیا کو خطاب کر رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بچ کے چلیں گے تو دنیا میں کامیابیاں مل جائیں گی۔ میرے بھائیوں، دنیا ڈرپوکوں کے ساتھ نہیں ہے، دنیا مایوسیوں کے ساتھ نہیں ہے، دنیا خوف کے مارے ہوئے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ تو اللہ بھی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت اپنی مدد بھیجتا ہے کہاں پر؟ جہاں پر اللہ کی مدد کے نظارے لوگوں کو نظر آتے ہیں، اللہ اپنی مدد بھیجتا، اللہ اپنے بندوں کو کھڑا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کھڑا کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ لوگوں یہ کیفیت ہے، یہ صورتحال ہے۔ ہم آج کہاں پر ہیں؟ ہمارے حالات آج کیا ہیں؟ میرے بھائیوں، دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ روس کا نظام، امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر، UN کے سارے سلسلے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کل تک ہم کہتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ دیوانے اور پاگل ہیں، آج دنیا کہہ رہی ہے یہ سب فیل ہو چکا، اور دنیا کو کچھ اور درکار ہے۔ وہ جو نیا درکار ہے، یقین جانے وہ عبدالحمید دوم، ذرا اس کے ساتھ مغرب کے سفارتکاروں کی وہ گفتگو پڑھیں نا، جب اسے آ کے کہا گیا تھا عبدالحمید یہ چھوٹی سی ترکی کی ریاست، ترکی کا خطہ قبول کر لو، دنیا کے نئے نظام میں مسلمانوں کی اس بڑی ریاست کا کوئی تصور نہیں، دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، دنیا کٹ جائے گی، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ایک نیا نظام دنیا میں آ رہا ہے۔ آج دنیا کی کیفیت کیا ہے؟ آج دنیا کے حالات کیا ہیں؟ ذرا دیکھیں تو صحیح، ذرا محسوس تو کریں۔ میرے بھائیوں، دنیا جرت اور دلیری کے ساتھ ہوتی ہے، دنیا آگے بڑھنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مسلمانوں، یہ وقت ہے آگے بڑھ کے دنیا کو سنبھالنے کا، یہ وقت ہے آگے بڑھ کے دنیا کو ایک نیا نظام دینے کا۔ مجھے نہیں پتا اس نظام کو کون کون دیکھے گا اور کون کون نہیں دیکھے گا، میں اس بات کو نہیں جانتا کہ کل کون یہاں پر کھڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ بات حقیقت ہے، ہمارے رب کی ذات یہ کل بھی تھی اور یہ آئندہ بھی ہوگی۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی ہمارے رب کی ہستی اور ذات موجود تھی، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی ایسا ہی ہوگا۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی میرے اور آپ کے رب کی ہستی موجود تھی، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی میرے اور آپ کے رب کی ذات موجود ہوگی۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ باتیں ہمارے دل کی کیفیت ہیں۔ واللہ ہم اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، کیا ہمارے رب تو سب سے اعلیٰ ہے، لیکن ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ہماری کیفیت اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی اور بڑا،
کسی اور کا اختیار ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، واللہ یقین جانیں، غور کیا کریں، وقت کے فیصلوں پر، حالات کے داروں پر مومن اندھا دھند چلنے والا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں مومن کی فراست سے ڈر جاؤ، وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا۔ مومن کی فراست، اس سے ڈر جاؤ، وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ رب کا نور کیا ہے؟ رب کا نور اس پر ایمان ہے، اس پر یقین ہے، اس پر بھروسہ ہے، اس پر توکل ہے، اس کی امید کے اوپر دنیا میں کھڑے ہونا ہے، اور اس کی امید پر دنیا سے یہ بات کہنا ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یقین جانیں، دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، دنیا کے حالات بدل رہے ہیں۔ نہ روس رہا، نہ امریکہ کا نظام رہا۔ آج یہ سمجھتے ہیں آگے بڑھ کے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے، شاید دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک دی جائے گی۔ جائیے، میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، اب دھوکہ دہی کا وقت گزر چکا۔ دو ریاستی حل، یروشلم بیت المقدس کے بغیر فلسطین کی ریاست، اسے مسلمان قبول نہیں کریں گے۔ حالات کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کریں۔ یہ فلسطین کا خطہ یہ ہمارا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا رہے گا۔ ان کے پاس اسرائیل کو لے کے چلنے کے سارے اخلاقی جواز ختم ہو چکے ہیں۔ ان کی اپنی عوام اللہ رب العزت نے ان کے خلاف کھڑا کر دی۔ وہ غزہ کے لٹے پٹے لوگ، وہ کٹے ہوئے جسم، وہ مظلوم غزہ کے آج دنیا کے نظام کے اوپر ضرب لگا رہے ہیں۔ مت سمجھیے گا یہ جو بکھر رہا ہے یہ شاید میری اور آپ کی وجہ سے بکھر رہا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم تو شاید، اللہ معاف کرے، ہم تو شاید اپنے سجدوں میں بھی جھوٹے تھے، ہم تو اپنے قیام میں بھی جھوٹے تھے۔ ہم کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن راستہ امریکہ سے مانگتے تھے۔ ہم کہتے تھے صراط الذین انعمت علیہم، لیکن چلتے مغرب کے راستے پر تھے۔ اور میرے بھائیوں، یہ چند لوگ تھے، یہ چند معصوم تھے جو اپنے اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، جو اپنے رب پر توکل کرنے والے تھے، اور وہ یہ بات کہتے تھے، دنیا کے لوگوں ہماری بات مان لو۔ یہ سب جھوٹ ہے جس کے پیچھے تم چل رہے ہو، اور حقیقت رب کی ذات کے اندر ہے، اللہ کے احکامات کے اندر ہے۔ بڑا کمایا ہوگا لوگوں نے اس دور کے اندر، بڑا اکٹھا کیا ہوگا لوگوں نے اس دور کے اندر، اور کچھ لوگوں نے اپنے رب کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کیا ہوگا۔ ماؤں نے اپنے بیٹے، بہنوں نے اپنے بھائی، باپوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے، کس امید پر؟ اس امید پر کہ یہ لوگ آگے بڑھیں گے اور دنیا میں رب کے نظام کو قائم کر دیں گے، اور کچھ نہیں تھا۔ یہ سچے لوگ تھے، یہ مخلص لوگ تھے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور آج دنیا کا نظام بدل رہا ہے۔ جائیے، جا کے آج کی ڈیٹ کو اپنے گھر میں لکھ لیجئے گا، اور جس کو رب 10 سال تک زندگی دے گا، وہ پھر کبھی اس سے ملاقات ہوئی تو وہ آ کے بتائے گا کہ انشاءاللہ آپ کی باتیں سچی تھیں، اس زمین کے نظام کو اللہ بدل دیں گے، ظلم کا نظام ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ یہ بات دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کا دین دنیا کا حکمران ہوگا۔ جو چلے گا رب کے انعام پائے گا، جو رکا رہے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، جو مخالفت کرے گا وہ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بڑی تیزی سے دنیا بدل رہی ہے، بڑی تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک معاہدہ نہیں ہے
جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے، یہ حقیقت کے اندر دنیا میں تبدیلی کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج یہاں جمعے سے فارغ ہو کے ذرا BBC کھول کے دیکھیے گا، امریکی صدر ٹرمپ پاکستان کے وزیر اعظم کو مل رہا ہے اور اپنے سینے کے اوپر اس نے سونے کے جہاز کا نشان بنا رکھا۔ وہ جو لوگ اپنے کوٹ کے اوپر لگاتے ہیں، میں تو نہیں جانتا اس کو کیا کہا جاتا ہے، وہ کوٹ کے اوپر لوگ لگاتے ہیں ایک نشان، اس نے اپنے کوٹ پر اس ملاقات میں جہاز کا نشان لگا رکھا۔ یہ تسلیم شدہ حقیقتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ وہ مان رہے ہیں کہ تم دنیا کے اندر ایک حقیقت ہو، اور پاکستان ہے کہ آج آگے بڑھ رہا ہے، روس ہے ناکامی سے دوچار ہو رہا ہے، امت ہے مجتمع ہو رہی ہے۔ کسی نے ایران کے صدر سے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، دفاع کا معاہدہ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نے کیا کہنا ہے، اقوام متحدہ میں اس کی تقریر ہے، وہ کہتا ہے یہ معاہدہ وقت کی ضرورت تھی اور ہمیں اس معاہدے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے بھائیوں، امت کے اختلاف اللہ رب العزت ختم کر رہے ہیں۔ وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ایران اور سعودی عرب کی لڑائی شیعہ اور سنی سٹیٹس کی لڑائی ہے، یہ شیعہ سنی نظریات کی لڑائی ہے، آج اللہ رب العزت اس نظریے کی لڑائی کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ اور یہ کس کی وجہ سے ہے؟ جائیے جا کے سوچئے گا، اس زمین کے اوپر کون سا ملک تھا، کون سے لوگ تھے جو اپنے رب کی امید کے بھروسے پر کھڑے ہوئے تھے اور جنہوں نے یہ بات کہی تھی، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں، زندگی ایک دفعہ ہے، رب کے لیے جی گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سرخرو کر دے گا۔ اور یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، لوگوں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے، فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، اللہ اس کو زمین میں مضبوط کر دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔